الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نامانوس عمل کو صادر ہوتا دیکھتے تو پوچھ لیتے، مکمل صداقت اور صاف گوئی کے ساتھ اپنی رائے ظاہر کرتے۔ آپ کی کمال دانائی اور قرآن کریم کے مقاصد پر غور و فہم کی یہ اہم دلیل ہے کہ بعض مواقع پر آپ کے نظریے اور رائے کی تائید کے موافق قرآن مجید کا نزول ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی 3 چیزوں میں موافقت کی، یا یہ الفاظ ہیں، میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں میں موافقت کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو بہتر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل کر دیا۔ اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس نیک اور بد سبھی لوگ آتے ہیں، لہٰذا اگر آپ امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ نے پردہ سے متعلق آیات نازل فرما دیں، اور مجھے خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی سرزنش کی، تو میں ان کی بیویوں کے پاس گیا اور ان سے کہا، اگر تم اپنی حرکت سے باز آ جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ میں آپ کی ایک بیوی کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنی بیویوں کو سمجھائیں، یہاں تک کہ آپ انہیں سمجھا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ التحریم آیت نمبر 5، اس کا رب قریب ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ نے نماز پڑھانے کی نیت کی تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی پر نماز جنازہ پڑھیں گے، جس نے فلاں موقع پر ایسا ایسا کہا تھا اور فلاں وقت ایسا ایسا کہا تھا؟ میں اس کے برے کردار کو گنواتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے، یہاں تک کہ جب میں نے آپ سے بہت کہہ ڈالا تو آپ نے فرمایا، اے عمر، مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے مناسب عمل اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 80، ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ، اگر تو ان کے لیے 70 بار بخشش کی دعا کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر میں جانتا کہ میرے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر وہ بخش دیا جائے گا تو میں اور زیادہ استغفار کرتا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے پیچھے اس کی قبر تک گئے، یہاں تک کہ اس کی تدفین سے فارغ ہو گئے۔ یہ منظر اور پھر آپ کے سامنے اپنی جرت دیکھ کر میں خود تعجب میں پڑ گیا، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھائیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھی، نہ اس کی قبر پر گئے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ اسی طرح بدری قیدیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی موافقت فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، جب غزوہ بدر ہوا اور اللہ نے مشرکوں کو شکست دے دی، ان کے 70 آدمی قتل کر دیے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے مشورہ طلب کیا۔ آپ نے مجھ سے کہا، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا، میری رائے ہے کہ فلاں آدمی جو آپ کا قریبی تھا
کو میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کی گردن ماروں، اور عقیل کو علی کے حوالے کر دیجئے، وہ اس کی گردن ماریں، اور فلاں کو حمزہ کے حوالے کر دیجئے، وہ اس کی گردن ماریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے لیے کوئی محبت اور رواداری نہیں ہے۔ یہ لوگ تو کفار کے لیڈر اور سردار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رائے کو پسند نہیں کیا اور ان سے فدیہ لے لیا۔ دوسرے دن میں صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ اور ابو بکر دونوں بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں؟ اگر میں وجہ جان سکوں تو میں بھی روؤں، اور اگر رو نہ سکا تو آپ دونوں کو روتے دیکھ کر رونے کی کوشش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تمہارے ساتھیوں نے مجھے فدیہ لینے کا مشورہ دیا، تمہارا عذاب میرے سامنے یعنی قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس درخت سے بھی قریب کر کے دکھایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ الانفال آیت نمبر 67 سے 68۔ پیغمبر کو نہیں چاہیے کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک ملک میں کافروں کو خوب قتل نہ کرے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو آخرت کا ثواب دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکم والا۔ اگر اللہ تعالیٰ آگے سے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا تو تم نے جو مال قیدیوں سے لیا اس قصور میں تم پر بڑا عذاب اترتا۔ پھر آئندہ سال احد میں ان مسلمانوں میں سے 70 شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے میدان چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربائی دانت ٹوٹ گئے، خود آپ کے سر میں دھنس گئی، آپ کے چہرہ سے خون بہتا رہا، اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ آل عمران آیت نمبر 165۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دگنی پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری بچے کو دوپہر کے وقت عمر بن خطاب کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ آپ کے پاس آیا، آپ سو رہے تھے اور جسم کا کچھ حصہ بے پردہ تھا، تو آپ نے دعا کی، اے اللہ، ہمارے سونے کے وقت میں کسی کی آمد کو حرام کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت طلبی کے بارے میں امر و نہی کے احکامات نازل فرما دیں۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورۃ النور آیت نمبر 58۔ ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ حرمت شراب کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کی دعا کیا تھی؟ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 219، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے اطمینان بخش حکم بیان فرما۔ تو سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کھڑی کرتے تو منادی اعلان کر دیتا کہ کوئی بد مست نماز کے قریب نہ آئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ بلائے گئے اور آپ کے سامنے یہ آیت، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 91، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے، تلاوت کی گئی۔ تو آپ نے کہا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ اس طرح بتدریج شراب کی حرمت ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قبول اسلام اور وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اسلام لانے سے پہلی آیات کو چھوڑ کر بعد کے تمام اسباب نزول آپ کو حفظ تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ قرآن کے اسباب نزول کے بہت بڑے عالم تھے، خاص طور سے اپنی اسلامی زندگی میں، تو یہ مبالغہ کی بات نہ ہوگی۔ دراصل براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
قرآن سیکھنے کے لیے بکثرت آپ کے ساتھ رہنا اور فوت شدہ شرعی احکامات کو حفظ کرنا بھی اس کی اہم وجوہات میں سے ہیں، کیونکہ آپ آغاز نزول ہی میں اسباب نزول اور حفظ قرآن کا اہتمام کرتے تھے۔ مزید برآں حوادث واقع ہوتے رہتے جس سے یہ چیز اور بھی آسان ہو جاتی۔ خود عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کئی آیات نازل ہوئیں، ان میں سے بعض کے مکی اور بعض کے مدنی ہونے پر اتفاق ہے، بلکہ بعض آیتوں کی زبان و مکان نزول کی صحیح معرفت عمر رضی اللہ عنہ ہی پر منحصر تھی۔ آپ نے آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس آیت کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک میں اس دن کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا نزول ہوا، اور اس وقت کے بارے میں جانتا ہوں جس وقت اس کا نزول ہوا، وہ جمعہ کا دن اور عرفہ کی شام کا وقت تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تنہا یا کسی دوسرے کے ساتھ بھی براہ راست بعض آیتوں کے نزول کا سبب بنے۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 19 سے 22، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اسلام لانے کے بعد میں اگر صرف مسجد حرام کی تعمیر کروں اور کوئی عمل نہ کروں تو مجھے مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ان تمام سے افضل ہے۔ یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تم اپنی آوازیں بلند نہ کرو، جب نماز ختم ہو جائے گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بیان کی گئی آیت نازل فرمائی اور ان کے سامنے واضح کر دیا کہ مسجد حرام کی دیکھ بھال، حج، عمرہ، طواف اور حاجیوں کو پانی پلانے کے مقابلے میں ایمان اور جہاد افضل ہیں۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کے راستے جہاد میں ایک رات رباط یعنی پہرا دوں، یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ شب قدر میں حجر اسود کے پاس قیام کروں۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض آیتوں کے بارے میں بذات خود پوچھتے تھے، اور کبھی کبھار اگر کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی آیت کے بارے میں پوچھتے ہوئے سنتے تو اسے یاد کر لیتے اور طالبان علم نبوت میں سے جسے چاہتے اسے سکھاتے۔ چنانچہ یعلا بن امیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اللہ کے فرمان فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سورۃ النساء آیت نمبر 101، تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر ستائیں گے۔ کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو امن و سکون عطا کر دیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جس بات سے تمہیں تعجب ہے میں نے بھی اس پر تعجب کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے، لہٰذا تم اس کے صدقہ کو قبول کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
سورۃ الاعراف آیت نمبر 172۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تو آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پھر آپ کی پیٹھ پر اپنا دانا ہاتھ پھیرا اور اس سے ایک ذریت نکالی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ان لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ اہل جنت والے اعمال کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ایک ذریت نکالی۔ اللہ نے فرمایا، میں نے ان لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ جہنمیوں والے اعمال کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جب بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتیوں والے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں والے کاموں میں سے کسی کام پر وفات پاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جب بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جہنمیوں والے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنمیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر وفات پاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سورۃ القمر آیت نمبر 45۔ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کون سا لشکر شکست کھائے گا؟ کون سا لشکر غالب آئے گا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ بدر میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اس دن میں نے اس آیت کی تفسیر کو جان لیا، یعنی یہ آیت جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس میں کفار کے بارے میں کہا گیا تھا کہ عن قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے۔ آپ نے ایک قاری کو پڑھتے ہوئے سنا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورۃ الانفطار آیت نمبر 6۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الجہل، یعنی جہالت نے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے قول وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، سورۃ التکویر آیت نمبر 7، اور جب جانیں جسموں سے ملائی جائیں گی کی تفسیر اس طرح کی، یعنی فاجر فاجر کے ساتھ ہوگا اور برا برے کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، سورۃ التحریم آیت نمبر 8، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو کی تفسیر اس طرح کی ہے، یعنی انسان ایسی توبہ کرے کہ پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، تو یہی توبہ مکمل اور ضروری ہے۔ ایک دن آپ ایک راہب کے گھر کے پاس سے گزرے، اس کو اے راہب کہہ کر پکارا۔ راہب جھانکنے لگا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف دیکھنے لگے اور رونے لگے۔ آپ سے کہا گیا، امیر المومنین، اس کی وجہ سے آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ کی کتاب میں اس کا یہ فرمان یاد آ گیا، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 3 اور 4۔ محنت کرنے والے تھک جانے والے گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ انہی آیتوں نے مجھے رلایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ راہب ترک دنیا اور ریاستوں کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی اس لاغر حالت کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کو رونا آ گیا، جس پر آپ نے قرآن پاک کی وہ آیتیں تلاوت کیں، اور آپ نے کہا کہ اس کی یہ ریاستیں اس کو کچھ فائدہ نہ دیں گی، کیونکہ یہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان یؤمنون بالجبت والطاغوت، سورۃ النساء آیت نمبر 51 میں جبت کی تفسیر جادو سے اور طاغوت کی تفسیر شیطان سے کی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ عمر سیریز میں آج کی اس قصے سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ نے یہ ضرور جانا ہوگا ان کی رائے کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں بھی نازل کیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک بھی حفظ کر لیا تھا، اور قرآن پاک کی آیتوں کے اسباب نزول کے بارے میں بھی آپ بخوبی جانتے تھے۔ آپ قرآن پاک کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔
معزز ناظرین و سامعین کرام، اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ عمر سیریز میں آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔